السلام علیکم۔ جس تکلیف سے تم دو چار ہو، اللہ اسے سکون میں بدل دے گا۔ تمہارے غموں کا مداوع کر کے تمہارے درد کی تڑپ ان سب سے تمہیں نکال دے گا۔ وہ اتنا لمبا آزما رہا ہے، تمہارا اجر بڑھا رہا ہے۔ وہ مستقل کسی تکلیف میں تمہیں مبتلا نہیں کرے گا۔ سب وقتی ہے، ختم ہو جائے گا۔ تم بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا، وہ بہت مہربان ہے۔ اپنے کرم کی چادر تم پر اڑا دے گا۔ صبر کی راہوں کو آسان کر کے تمہیں اور مضبوط بنا دے گا۔ اس سے مانگتے رہنا، وہ عطا کرے گا تمہیں۔ مایوسی کو دور کر کے بس توکل کی رسی کو تھام لینا۔ سنو، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ، وہ دے گا تمہیں ہر غم سے نجات۔ صبر کرو تب تک جب تک اس کا اجر نہ پالو۔ آسان کر دے وہ تمہاری زندگی کے یہ حالات۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بس یقین کے ساتھ، پھر دیکھنا کیسے رونما ہوں گے تمہارے لیے معجزات۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ صبر اور یقین سے وہ تمہارا مقدر سنوار سکتی ہیں۔ مانگو اپنے رب سے، بے شمار مانگو۔ دعا میں وہ طاقت ہے جو معجزے کروا سکتی ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت آج سے یوں آئے گی، وہ کون فرمائے گا۔ روشنی تمہاری زندگی میں بھر جائے گی۔ دیکھو، وہ اللہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ یوں کرے گا اپنی رحمت تم پر، تمہاری ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جائے گی۔ جن آزمائشوں سے تم گھبرا کر امید چھوڑ بیٹھی ہو، یقین کرو جب وہ تمہارے صبر کا پھل عطا کرے گا، تم شکر کے سجدے میں گر جاؤ گی۔ توکل رکھو، وہ تمہاری الجھنوں کو سلجھا کے کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ آسمانوں کا مالک تمہیں ہر خوشی دے گا، تم دل سے مسکراؤ گے۔ قرآن ہماری زندگی کا وہ چراغ ہے جس کی روشنی ہمیں آگے بڑھنے سے، ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں بے سکونی ہے، جیسے اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن جس روشنی کو آپ نے حاصل کرنا ہے، جس سکون کے راستے کو آپ تلاش کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس موجود ہے قرآن پاک کی صورت میں۔ قرآن کا موضوع ہم انسان ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو فراموش کر دیا۔ ہم نے قرآن کو سمجھنا، عمل کرنا دور کی بات، اسے پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔